پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کس جنگل میں پھنسا ہوا ہے. IMF, ورلڈ بینک سخت اختلاف ہے اس پر, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نہ صرف ڈبیٹ ہو بلکہ بتایا جائے کہ پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا. پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ کس جنگل میں پھنسا ہوا ہے. IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF کے ساتھ پاکستان 25 پروگرام کر چکا ہے, 25 پروگرام کر چکا ہے, اور معیشت کا حال آپ کو پتہ ہے کہ جتنی معیشت ہماری خراب ہے پورے خطے میں سب سے زیادہ خراب ہے. پورے خطے میں سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس ہیں, پورے خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا بحران ہے, سب سے زیادہ بے روزگاری پورے خطے میں پاکستان میں, سب سے زیادہ غربت پاکستان میں. یہ IMF کے 25 پروگراموں کے باوجود ہے. تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ IMF پاکستان کا اکنامک سولوشن نہیں ہے. یہ آپ کو جکڑ کے رکھتا ہے, یہ انشور کرتا ہے کہ جی پاکستان کس ہر وقت ایک ایسے اس میں پھنسا رہے کہ جی آپ یہاں سے پیسے, ابھی یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پیسے لیے ہوئے تھے, $3.5 بلین. انہوں نے واپس پیسے مانگے تو ان کو واپس کرنے میں مجبوری تھی, تو ہم سعودی عربیہ کے پاس پہنچ گئے, سعودی عربیہ سے پیسے لے کے آ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ریزروز بڑھ گئے, اسٹیٹ بینک کے ہمارے بڑے زبردست ریزروز ہو گئے پچھلے 4 سال میں, 5 سال میں اتنے ریزروز نہیں تھے. وہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں یا وہ چائنا کا پیسہ, سعودی عربیہ کا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ ریزروز ہیں؟ آپ کے کیسے ریزروز ہو سکتے ہیں؟ اگر میرے بینک اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ پڑا ہو اور میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں کہ جی میرے بینک بیلنس بڑھ گیا, تو آپ خود بتائیں کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے؟ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4.5 سال میں آپ نے قوم کو لا کے وہاں پہنچا دیا کہ اگر یہ جن ممالک نے آپ کو پیسہ دیا یہ آج واپس مانگیں تو پاکستان 24 گھنٹے میں ڈیفالٹ کر جائے گا. اگر آپ نے معیشت کو اس طرح سے چلانا ہے تو ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہے. کیا پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گیا ہے؟ کیا انکم انیکوالٹی کم ہو گئی ہے؟ کیا ریئل ویجز بڑھ گئی ہیں؟ کوئی ایک شعبہ, کوئی ایک انڈیکیٹر, کوئی ایک ایسی چیز ہو جہاں آپ فخر سے پرائم منسٹر شہباز شریف یا ان کے وزراء یہ کہہ سکیں کہ جی ہم نے یہ اچیو کیا ہے؟ تو ہمیں شدید اس سے اختلاف ہے. اور یہ تمام جو ایک تو یہ IMF ورلڈ بینک کا چنگل جو ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, کل ہی اسٹینڈرڈ اینڈ پور ایک ٹاپ کی ریٹنگ ایجنسی کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو ایک کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کی ہے B- سے B. اب وہ ویسے کچھ بھی نہیں ہوتی, لیکن میں صرف اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا پاکستان کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے, S&P اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایگریکلچر سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر میں ٹیکس کو براڈن کیا ہے. کوئی پاکستان کا وزیر یہ نہیں کلیم کر رہا ہے, اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. تو آپ خود بتائیں کہ یہ تو بالکل ایک پاکستان کو ایک پھنسانے والی بات ہے. خود وہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ریشو اور گر گیا ہے. خود رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ ٹو GDP گر گئی ہے. وہ خود رپورٹ کہتی ہے کہ سیونگ ریشو گر گیا ہے. وہ خود رپورٹ یہ کہتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر گیا ہے اور نہیں آ رہے انویسٹر. تو پھر ریٹنگ کیسے امپروو ہوگی تاکہ اس ریٹنگ کے بیسس پر پاکستان کو اور قرضے مل سکے. یہ صرف ایک مقصد ہوتا ہے. اور آپ اگر اس قسم کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور اس قسم کے پھر اس رپورٹس کے بیسس پر اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام ایک ذکر نہیں کرتا. ایک نہ IMF ذکر کرتا ہے, نہ موڈیز کی رپورٹ ذکر کرتی ہے, نہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کی رپورٹ ذکر کرتی ہے, نہ فش کی رپورٹ ذکر کرتی ہے کہ جی پاکستان کے عوام کی حالت کیا ہے. کوئی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ غربت بڑھ گئی ہے اتنی, کسی ایک رپورٹ میں نہیں ہوتا بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے, کسی ایک رپورٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. وہ مہنگائی پر تو تیمور جھگڑا صاحب بات کریں گے, خاص طور پر پیٹرول کی اور دوسری چیزوں پر. بٹ یہ میں صرف اوپننگ میں ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جو پاکستان $10 بلین لے رہا ہے فیسلٹی, یہ جو خبر آئی ہے, اس کو اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے شکوک و شبہات ہیں اور اس کے 2 ریزنز ہیں. میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں, ایک ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. پاکستان نے 1979 کے بعد جو قرضے لیے اور جو اکنامک اسسٹنس لیا اور اس کے بدلے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور ہم نے جو کچھ کیا اپنی سوسائٹی کا بگاڑ, ایک تو وہ ہمارے پاس ہے. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے اینٹی سوویٹ کیمپ کا حصہ بنے, باڈا بیئر میں ہم نے وہ
اپنا ہوائی اڈا بھی دے دیا کہ تاکہ امریکہ یہاں سے جہاز اڑا کے سوویت یونین پر وہ کرے. ہمارے لیے اور پھر جب وقت آیا 1971 میں تو سوویت یونین سب سے آگے تھا انڈیا کے ملک توڑنے کے لیے. تو ہم جب یہ چیزیں کرتے ہیں قرضے لینا بالکل نارمل ہوتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم پوری قوم کو نہیں پتا، اور جب تک وہ ڈیبیٹ نہ ہو، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہ ہو، پبلک میں ڈیبیٹ نہ ہو، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہم کبھی وہ اس قسم کی فیسلٹی نہیں الاؤ کریں گے. آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، آپ اپنی اکنامک ریکوری کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کو اگر آپ نے 80 سال سے اسی طرح سے چلانا تھا، دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر صاحب نے جو ہے وہ بڑے کلیئر انداز میں آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی جو ہے وہ ہماری اکانومی کے ساتھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سے جو ہے وہ تیر مار لیے، کون سی جو ہے وہ اکنامک ہم نے جو ہے وہ زبردست اچیومنٹس کر لیے. عوام کے ایشوز پہ آئے، مجھے بتا دیں، ہمارے ساتھ آئیں، باقی پاکستان کو چھوڑیں. یہاں اسلام آباد میں، یہ جو پاکستان کا سب سے امیر شہر ہے، یہاں پہ آپ F6 میں، F7 میں، جس سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں ایک ساتھ جاتے ہیں اور عوام سے پوچھتے ہیں کہ ان کا حال آج بہتر ہے یا 4 سال پہلے بہتر ہے. 4 سال اس حکومت نے معیشت پہ جو ہے وہ یہ اپنی ناجائز حکومت جو ہے وہ اس ملک پہ کی ہے، اور حال یہ ہے. S&P کی رپورٹس کو چھوڑے، حکومت کے اپنے سٹیٹسٹکس دیکھیں کہ معیشت کا کیا حال ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. چند سال میں آبادی کے تناسب سے یہ دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوگا. یہاں پہ فورن انویسٹمنٹ کتنی ہوتی ہے؟ انہی پارٹیوں نے جو ہے وہ 70-80 سال حکومت کی ہے، $2 ارب سال کے. $2 ارب ہوتی ہے. افریقہ کے 7-8 ممالک ہیں جہاں پہ پاکستان سے کم انویسٹمنٹ آتی ہے. That's it. اور یہ $2 ارب آج کا فگر نہیں ہے، اس سال کا فگر 35% کم ہے. یہ حکومت کے پبلش سٹیٹسٹکس ہیں. حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایکسپورٹس، جو احسن اقبال کہہ رہا تھا کہ 4 سال میں جو ہے وہ $35 ارب سے $100 ارب تک لے جانے تھے، وہ 6% کم کیے. وہ جو ہے وہ 2022 کے لیول پہ بھی نہیں ہے. غربت کی سطح آپ کو پتہ ہے کہ 1998 کے بعد سب سے زیادہ ہے. روپے کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 4 سال میں آدھی ہو گئی ہے، اور جو عام پاکستانی ہے اس کے جیب میں 2015 کے مقابلے میں تقریباً 12% جو ہے جو پیسے کی ایکچوئل ویلیو ہے وہ کم ہے. ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ 21 سال میں سب سے زیادہ ہے. یہ ہے پاکستان کا ریکارڈ کارڈ. اب آپ نے جو ہے وہ امریکہ سے اسٹیبلائزیشن فنڈ کی بات کرنی ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور کے B- اور B+ کی بات کرنی ہے. اصلیت یہ ہے. اور اس سب کے ساتھ جمہوریت تباہ، عدلیہ کی حالت آپ کے سامنے، الیکشنز کی حالت آپ کے سامنے، اور جو AJ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں حالات ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے، اس پہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں سینیٹر مشتاق صاحب بات کریں گے، وہ آپ کے سامنے. یہ ملک کا حال ہے. ملک ایسے نہیں چل سکتے. خیر، میں نے جو اسپیسیفکلی 2-3 ایشوز اٹھانے ہیں معیشت کے حساب سے، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ وہ حکومت ہے جو پاکستان کی معیشت کو جتنی بری طرح مینج کر رہی ہے، میرے خیال میں 80 سال کی PMLN کی پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا. یہ آپ نے تیسری بار جو ہے وہ آپ ابھی پیٹرول کا بم جو ہے وہ اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اس بار ایک نیا فارمولا ہے کہ ہر روز جو ہے وہ انجوائے کرتے جائیں پیٹرول کے ریٹس. کچھ آپ کو ایکسپرٹس کہیں گے کہ جی، یا یہ کہیں گے کہ جی یہ ہم ڈی ریگولیشن کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کی وجہ یہ یا وہ ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت نے کوئی وجہ نہیں بتائی. حکومت نے ایکچولی یہ کیا، ان کو پتا تھا کہ ریٹ اوپر جانے، اور چونکہ میرے خیال میں علی پرویز ملک صاحب اور اورنگزیب صاحب بھی تنگ آ گئے تھے، کیونکہ شہباز شریف تو جب ریٹ بڑھنا تھا وہ نہیں ٹی وی پہ آتے تھے نا، وہ تو صرف تب آتے تھے جب 100 روپے زیادہ کرنے کے بعد 2 روپے کم کرنا ہوتا تھا.
تو میرے خیال میں ان دونوں نے بھی کہا ہماری تو بس ہو گئی ہے، ہم تو اور عوام کو یہ نہیں اناؤنس کر سکتے کہ آج 10 روپے زیادہ ہوا، آج 20 روپے زیادہ ہوا، تو دیکھا ہم اوگرا کو دے رہے ہیں اور وہ ڈیلی بس کرتے جائیں گے۔ تو میں آپ کو صرف یہ سناتا ہوں، یہ آپ کو ساری کہانی جو ہے وہ بتا دے گا کہ پیٹرول 11 جولائی کو یہ پچھلے 2 ہفتے لے لیں 297 روپے سے 310 روپے پہ چلا گیا، پھر 18 جولائی کو اناؤنس ہو گیا کہ 310 سے 315 روپے پہ جو ہے وہ چلا گیا، 316 پہ، پھر جو ہے وہ 35 روپے جو ہے 35 پیسے جو ہے وہ کم ہوا 21 جولائی کو، پھر اگلے دن 5 روپے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے جی 321 روپے بن گیا تقریباً، اور پھر جو ہے یہ ابھی کل رات آپ نے دیکھا ہے کہ 6 روپے 39 پیسے اور زیادہ ہو گیا، اور پیٹرول جو ہے وہ آپ کا تقریباً 327 روپے پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے پیچھے اسٹریٹجی بتائیں۔ اس میں 102 روپے تو ٹیکسز ہیں، یہ آپ کا پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ کہاں گیا؟ آپ نے جو ریزرو زیادہ کرنے تھے اور یہ امریکہ سے قرضہ مانگنے کے بجائے آپ یہ پچھلے 2 مہینوں میں پیٹرول کے ریزروز کیوں نہیں بڑھاتے؟ 30 دن تک تو بڑھائیں نا، تاکہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہو، کیونکہ خود اخبار کے رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے ریزروز رہ گئے۔ پھر آپ اسی طرح دیکھ لیں، آپ نے یہ پورے کرائسس میں بتایا ہے کہ اصلی جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم ڈیزل کی قیمت کم رکھ رہے ہیں، کیونکہ غریب عوام پہ ڈیزل کی قیمت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو ڈیزل کی قیمت دیکھ لیتے ہیں۔ 11 جولائی کو جو ہے وہ یہ 309 روپے سے 323 روپے ہو گیا، پھر جو ہے جی وہ 323 سے 354 روپے ہو گیا، پھر 354 سے 360 روپے ہو گیا، یہ ابھی ہم ڈیلی اس میں یہ پچھلے 3 دن کے تحفوں میں جا رہے ہیں، پھر 360 سے 367 روپے ہو گیا۔ تو ڈیزل کی قیمت تقریباً 68 روپے یہ پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہ بڑھی ہے، اور اس 68 روپے میں یہ پچھلے 4-5 دنوں میں تقریباً 54 روپے بڑھی ہے۔ تو یہ تو ابھی آپ ہی آتے تھے کہتے تھے کہ جی ہم پیٹرول اور ڈیزل کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی پالیسی ہوتی ہے تو وہ مہینے 2 میں تو نہیں بدل سکتی نا۔ اسٹریٹجی پلان میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سنائی ہیں، میں آپ کو انڈیا میں یعنی دلی میں اور میں آپ کو ڈھاکہ میں پچھلے انہی 2 ہفتوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ سناتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 دن میں 54 روپے بڑھ گئی۔ ہندوستان میں دلی میں پیٹرول کی قیمت 293 روپے 90 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 274 روپے، چینجز 0۔ اور ڈھاکہ میں قیمت جو ہے، یہ میں پاکستانی روپے میں آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کنورٹ نہ کرنا پڑے، پیٹرول کی قیمت 315 روپے لیٹر اور ڈیزل کی 258 روپے لیٹر، کوئی ڈیلی ویلی نہیں، چینجز 0۔ تو جب وہ کر سکتے ہیں، یہی چند دن ہے، اتنی تو قیمتیں نہیں بڑھی اتنی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ، کہاں گیا آپ کا غریب کا سپورٹ؟ کہاں گیا وہ پیٹرول سٹیبلائزیشن فنڈ؟ دیکھیں یہ کب تک ہوگا؟ اور یہ ملک ایسے ہی نہیں چل سکتا کہ آپ ہر روز ہر ہفتے غریب عوام کو، مڈل کلاس کو کہیں کہ آپ قربانیاں دیں اور ہم گلف سٹریم جیٹ لیں گے، ہم مرسیڈیز گاڑیاں لیں گے، ہم لینڈ کروزرز لیں گے، ہم اپنی تنخواہیں بڑھائیں گے، ہم پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھائیں گے، ہم پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات بڑھائیں گے۔ جی آپ عوام میں آپ قربانی دیں، حالات بڑے برے ہیں۔ حالات اتنے برے ہیں کہ کل سٹوری ٹریبیون میں آئی ہے کہ بجٹ میں ایک الاؤنس چھپائی ہے
اور اس کا کوئی عجیب نام رکھا ہے، کوئی پروونشل سول سروینٹ ڈسپیرٹی الاؤنس، جس کے رولز ابھی بننے ہیں، جو کہ ہے کس کے لیے؟ پی اے ایس اور پولیس سروس کے ایلیٹ آفیسرز کے لیے جو وفاقی حکومت میں